نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل تکریم معزز اور محترم مہمانان گرامی اور واجب القدر احباب گرامی، سب سے پہلے تو میں بھی آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں کہ آپ حضرات بڑے دور دراز سے سفر کر کے ادارے کے ایک پیغام پر اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر اور اپنے سارے مشاغل کو ایک طرف کر کے ادارے کی صدا پر آپ تشریف لے کر آئے، ایک لمبا سفر طے کر کے آئے، اور آپ کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے قابل صد افتخار بھی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہے، اور میں اپنی طرف سے پورے ادارے کی طرف سے حضرت محتمم صاحب کی طرف سے آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ایک تسلسل ہے، اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے، اور یہ دعا بڑے اہم موقع پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زندگی کے سب سے اہم موڑ پہ اور اہم موقع پہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن اس پورے واقعے کی باقاعدہ ایک منظر کشی کرتا ہے کہ اس وقت کو ذرا ذہن میں لاؤ، اس کا تصور کرو کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ وہ کچھ دعائیں کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو قبول فرمائیے، شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک اور دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا تابع فرمان بنائے رکھیے، فرما بردار بنائے رکھیے۔ غور کیجئے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، اور اس سے اگر دو آیتیں چھوڑ کے ایک آیت پیچھے جاتے ہیں تو وہاں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اس وقت کو ذہن میں لاؤ کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو چند آزمائشوں میں سے گزارا، چند باتوں میں آزما لیا۔ وہ آزمائشیں کیا تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہے، اور آزمائش اور ابتلاء کی زندگی ہے۔ جس گھر کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی تھی وہ گھر ہی بت پرستی کا ایک محور بنا ہوا تھا، بت پرستی کا گڑھ تھا، اور ان کے والد جو تھے وہ خود ایک بت فروش تھے۔ پوری قوم، پورا قبیلہ، پوری برادری، پوری سوسائٹی، پوری حکومت، پوری سلطنت جو ہے اسی بت پرستی کی لعنت کے اندر ڈوبی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو پیدائش اور ولادت اسی ماحول میں ہوئی، اور اسی ماحول کے اندر وہ پروان چڑھے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالے تو اپنے ارد گرد اور گرد و پاش یہی چیزیں دیکھیں، بت پرستی ہو رہی ہے، کواکب پرستی ہو رہی ہے، کرشمہ پرستی ہو رہی ہے،
ساری چیزوں کی پرستش ہو رہی تھی. اس کی قوم، ان کی قوم جو تھی ستاروں کو بھی پوج رہی تھی، سورج کو پوج رہی تھی، چاند کو پوج رہی تھی، بتوں کو پوج رہی تھی، شاہ پرستی بھی کر رہی تھی، اپنے بادشاہوں کو بھی پوج رہی تھی. تو ایسے حالات کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھ کھولی اور ان کی پرورش ہوئی. لیکن اللہ رب العالمین کی خاص فضل اور عطا سے شروع میں ہی ان کو قلب سلیم عطا ہوا تھا، ان کو صحیح سوچ اور صحیح فکر عطا ہوا تھا، اور عقیدہ توحید ہی پہ ان کی جو ہے وہ پرورش ہوئی تھی، فطرت سلیمہ پہ پرورش ہوئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ شروع سے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھی راہ دکھا دی تھی اور رشد و ہدایت کا مینار بنا دیا تھا. تو وہ آزمائشیں یہی تھیں کہ پوری بت پرستی کے ایک ماحول کے اندر آپ کی جو ہے وہ اٹھان ہوتی ہے، آپ کو آپ کی جو ہے وہ بچپن کے لمحات گزرتے ہیں، پھر آپ سن بلوغ کو پہنچتے ہیں. تو اس ماحول کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور ان ساری چیزوں کو فیس کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں اس چیز کی مخالفت کی. اپنے گھر والوں کی مخالفت کا خوف انہوں نے جو ہے اس کو بھی برداشت کیا. پورا قبیلہ، پوری برادری، پوری سوسائٹی، سلطنت وقت اور بادشاہ وقت، یہ ساری چیزیں خلاف ہیں، پورے حالات خلاف ہیں، ہوائیں فضائیں ساری ان کے خلاف ہیں. لیکن انہوں نے عین بت خانے کے اندر جا کے اذان حق بلند کی، بتوں کو پاش پاش کر دیا. تو اس کی پاداش میں پھر بادشاہ وقت نے انہیں آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی آگ کا لاوا بھڑکایا گیا اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینک دیا گیا. یہ بھی آزمائش، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. ان کا استقامت تھی، ان کا صبر تھا اور ان کا ایک جذبہ تھا، تو اس کے صدقے اللہ رب العالمین نے انہیں اس سے نجات دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، ملک شام چلے گئے، فلسطین. وہاں آپ کو 100 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا ہوا جو آپ کا اکلوتا فرزند تھا. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسے مکہ کی بستی کے اندر جا کے بساؤ، جو وادی غیر ذی زرع ہے، سنسان ہے، جنگل ہے. تو اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر جا کے اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کے واپس چلے گئے. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. پھر جب ان کی آرزوؤں کو وہ پھل جو تھا وہ پکنے لگا، فلما بلغ معہ السعی، اور وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو پھر حکم ربانی آیا کہ اس بچے کو اب ذبح کر دیا جائے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش. اپنا اکلوتا فرزند جو ان کی امیدوں کا اور تمناؤں کا واحد مرکز اور محور تھا، اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دینے کا حکم ہوا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا اور اپنے اس بیٹے کی گردن پر چھری چڑھانے کے لیے اپنی آستینیں چڑھا دی. اس آزمائش سے بھی گزرے. تو یہ ساری آزمائشیں تھیں، اور بھی بہت آزمائشیں ہیں، یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں ان کی زندگی کی. تو ان ساری آزمائشوں سے جب حضرت ابراہیم گزرے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ساری آزمائشوں کے اندر پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم جتنی بھی آزمائشیں تھیں، امتحان تھے، تم ان سے سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے. تو سو اب میرا یہ وعدہ سن لو کہ میں تجھے پوری کائنات انسانی کا امام بنا رہا، پوری کائنات انسانی کا امام، پیشوا، رہنما، قیادت اور سیادت کا منصب تمہارے حوالے کر رہا. اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا. وہ بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کی. تو اس تعمیر کے دوران، بیت اللہ کی تعمیر کے دوران یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان کا ایک تسلسل ہے. تو پہلی دعا یہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں، باپ بیٹا دونوں تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ہمیں اپنا تابع فرمان بنائے رکھنا. مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنائے رکھنا، اپنا مسلم بنائے رکھنا. تو اندازہ لگائیے کہ اتنی آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد، اتنا بیت اللہ کی تعمیر کے دوران، اتنے بڑے کارنامے کے دوران، باپ بیٹا جو دعا مانگتے ہیں تو وہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلم بنائے رکھنا. اسلام کے نام اور روح سے ہی دنیا انہی کی وجہ سے واقف ہوئی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی روح کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے. تو وہ بھی دعا کرتے ہیں، تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مسلم بنائے رکھنا. تو مسلمان ہونا اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کارگہ الفت میں قدم رکھتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس کے بعد دوسری دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہمارے مالک ہماری ذریت میں سے، اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ بپا کرنا، ایک
اسلام لانے والوں کی فرما برداروں کی جماعت کو اور گروہ کو ہماری امت میں سے بھی، ہماری ذریت اور نسل میں سے بھی بپا کرنا۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھے، ویعلمہم الکتاب، انہیں تیری کتاب سکھائے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ یہاں پہ آ کے ان کی دعاؤں کا جو تسلسل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ پیغمبر آخر الزماں کو مانگا، حضور علیہ السلام کو مانگا، تو حضور علیہ السلام کو مانگنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعاؤں کے سلسلے کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ جب حضور کو مانگ لیا تو اب اور کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، سب کچھ مانگ لیا خدا سے، تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اس دعا کے بعد تو ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، اور مانگے تو کیا مانگے، سب کچھ مانگ لیا۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا اور یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ 4 بنیادی مقاصد ہیں، ان کو بیان کیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے مطابق حضور علیہ السلام کی بعثت بھی ہوئی ہے، اور اس امت مسلمہ کی بعثت بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور یہ دعا قبول ہوئی۔ اس آیت کے علاوہ 2 آیتیں اور ہیں، 2 مقامات قرآن مجید میں اور ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بیان ہوئے اور انہی الفاظ کے اندر بیان ہوئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا اور اپنے پیغمبر کو بھیجا، تو پھر فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان عظیم کر دیا کہ ان کے اندر اپنا وہ عظیم الشان پیغمبر مبعوث کیا جو میری آیتیں ان پر پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہی 4 مقاصد اس آیت میں بھی ہیں، اور سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی آیت اسی معنی کے ساتھ ہے، اس میں بھی یہی 4 مقاصد ہیں جو حضور علیہ السلام کی بعثت کے بیان ہوئے۔ تو پہلا مقصد جو ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے حضور علیہ السلام کی بعثت کا، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ پیغمبر ایسا ہو کہ جو تیری آیات ان لوگوں کو پڑھ کے سنائے، تیری آیات کی تلاوت کرے، ان پر تیری آیات پڑھ کر ان کو سنائے۔ تو قرآن مجید کی آیات پڑھنا، قرآن مجید کے الفاظ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، یہ پیغمبر علیہ السلام کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ پہلا مقصد قرآن کی تلاوت کرے، ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، اور دوسرا مقصد قرآن کی تعلیم دے۔ بظاہراً دیکھنے میں یہ دونوں باتیں ایک سی لگتی ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اس میں قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کا پڑھنا مراد ہے، خالی الفاظ کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور یعلمہم الکتاب، اس کے اندر قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کا سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے، کہ وہ ان کو قرآن مجید پڑھ کے بھی سنائے، اس کی آیات کی تلاوت بھی کرے، اور انہیں قرآن کے معنی، مفاہیم اور مطالب بھی سمجھائے، قرآن کی تشریح بھی سمجھائے، قرآن کی تفسیر بھی بتلائے، قرآن کے احکامات اور مسائل بھی سمجھائے، قرآن کے مواعظ اور حکم بھی سمجھائے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور قرآن نے ان دونوں کو مستقلاً شمار کیا۔ تلاوت قرآن، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کو، اس کی تشریح اور تفسیر کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ ایک مستقل کام ہے۔ اب اس چیز میں بھی لوگ افراد و تفرید کے اندر گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کے الفاظ پڑھ لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ طوطے کی طرف رٹا لگاتے رہیں،
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف الفاظ جب تک معنی نہ پڑھے جائیں، قرآن کو سمجھا نہ جائے، تو صرف الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ ان پر تیری آیات پڑھ کے سنائے. تو خالی آیات کا پڑھنا، ترجمہ اور مطلب نہ بھی آ رہا ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے. اور دوسرا مقصد یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا. اب قرآن مجید کے اور حضور علیہ السلام کے اولین جو مخاطبین تھے جن سے آپ خطاب کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام تھے. وہ نہ صرف عربی کو جانتے تھے، اس کا معنی کو سمجھتے تھے، بلکہ عربی کی فصاحت و بلاغت کے اندر بھی ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا. وہ بڑے بڑے خطیب اور شعراء تھے، اور عربی کو اور عربی زبان کو، اس کے مفاہیم کو، گہرائیوں کو خوب جانتے والے تھے. اور انہی کے ماحول کے اندر، انہی کی زبان کے اندر، انہی کے محاورہ کے اندر قرآن بھی اتر رہا تھا. تو اس طرح وہ قرآن کا پس منظر، شان نزول بھی ان کے سامنے تھا، اور قرآن کی جو لینگویج ہے، زبان ہے، اس پر بھی ان کی پوری طرح گرفت تھی. تو وہ عربی زبان کو بھی خوب جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں کتاب کی تعلیم دینے کی ضرورت تھی. حضور علیہ السلام کے بعثت کا مقصد یعلمہم الکتاب جو ہے کہ آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیں. حالانکہ وہ ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے انسان قرآن فہمی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. صرف کسی کو عربی زبان آ جائے، وہ ترجمہ پڑھ لے، یہ ترجمہ سمجھ لے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اب قرآن کو سمجھتا ہوں، اس کی تفسیر سمجھتا ہوں، تو یہ دعویٰ اس کا غلط ہے. کوئی بھی کتاب ہے دنیا کی، اس خالی کتاب کو پڑھ لینے سے کوئی بھی فن نہیں آتا. آج میڈیکل کی ہزاروں کتابیں ہیں دنیا کے اندر. تو کوئی شخص اگر وہ کورس نہیں کرتا، میڈیکل کالج میں نہیں جاتا، کسی ڈاکٹر کے ساتھ نہیں رہتا، صرف کوئی کتاب اگر کھول کے پڑھ لیتا ہے اور اس کو کتاب کی زبان بھی آتی ہوتی ہے، تو کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اسی طرح انجینئرنگ پہ کتنی کتابیں ہیں. تو خالی جو ہے وہ کتاب خوانی سے اور ورق گردانی سے کوئی شخص بھی اس فن کا ماہر نہیں بن سکتا، جب تک کہ ماہر اساتذہ سے اور اس فن کے ماہرین سے اس چیز کو پڑھا نہ جائے. تو یہ دوسرا مقصد ہے. تو اس سے یہ بات آپ کو واضح کرنی اور سمجھانی مقصود ہے کہ صرف جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے یا عربی زبان کو سمجھ لینے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے تفاسیر کی ضرورت نہیں ہے، اقوال سلف کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بھی دعوی باطل ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کے اقوال اور فراہمین کو سمجھنا پڑے گا، حضور کی حدیث کو سمجھنا پڑے گا، اور سلف کے صالحین کو لینا پڑے گا. اس کے بغیر قرآن جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا، قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں آئے گی. حضور علیہ السلام کے مقاصد میں سے یہ بھی بیان ہوا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کریں، اس کی تشریح کریں، لوگوں کو اس کے مفاہیم کھول کھول کر بتلائیں. تو یہ تعلیم کتاب، یہ بھی منصب نبوت میں سے ہے. اور جو تیسرا منصب بیان ہوا وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان کو کتاب بھی سمجھائے اور حکمت بھی سمجھائے. حکمت سے مراد مفسرین نے سنت لی ہے، کہ وہ انہیں کتاب اللہ کی بھی تعلیم دے اور سنت کی بھی تعلیم دے، حدیث بھی ان کو بتائے، ان کو احکام بھی بتائے، ان کو سنت کی بھی تعلیم دے. یہ تیسرا مقصد ہے. اور چوتھا مقصد بیان ہوا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ سے مراد ہے، تزکیہ پاکی کو کہتے ہیں، صفائی کو کہتے ہیں. ظاہری اور باطنی پاکی اور صفائی مراد ہے، کہ ظاہری پاکی کے بھی ان کو احکام بتلائے، اور باطنی پاکی بھی ان کے دل کو بھی صاف کرے، ان کے دل کو بھی پاک کرے، کہ جتنے بھی رذائل اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، برے اخلاق ہیں، ان سب سے ان کو پاک کرے، گویا کہ ان کی تربیت کرے. تو یہ چار مقاصد جو حضور علیہ السلام کی بعثت کے قرآن نے بیان کیے ہیں، آج مدارس کے اندر انہی چار مقاصد پر کام ہوتا ہے. تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، یتلو علیہم آیاتک، حفظ کی اور تجوید کی جتنی کلاسیں ہیں وہ اسی پہ کام کرتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور ان کو صحیح لب و لہجے میں جس طرح وہ نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھنا.
یہ کام حفظ کی درسگاہوں کا اور تجوید کی درسگاہوں کا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم، اس کے معنی مفاہیم، تفسیر کو اور حدیث کو پڑھنا سمجھانا یہ کتب کے اندر ہوتا ہے، جہاں کتب کے شعبے ہیں تو ان میں یہ کام ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تربیت کا کام بھی مدارس میں ہوتا ہے، خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے، مدارس میں بھی اساتذہ جو ہیں ان کی زیر تربیت بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہر طرح کے رذائل اخلاق سے اور بری عادات سے جو ہے وہ باز رکھنے کی فکر کرتے ہیں اور ان کو اس چیز سے اچھے اخلاق سے ان کو مزین کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس اعتبار سے بڑے سعادت مند ہیں اور مبارکباد کے قابل ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ نے مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ تو موضوع جس طرح حضرات بتا رہے تھے کہ اپنے مدرسے پر اعتماد کریں، تو مدارس کا جو مقصد ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ وہی مقصد ہے جو حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے۔ آج الحمدللہ اسی مقصد کو مدارس آگے چلا رہے ہیں۔ جو پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا کئی شکلوں کے اندر امت کے اندر وہ چلتا آیا اور امت نے نسل در نسل اس کی حفاظت کی، اور فی زمانے موجودہ وقت کے اندر جو ہے مدارس وہ مقاصد رسالت کو، حضور علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو بڑی بخوبی اور احسن طریقے سے جو ہیں وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو اس سے مدارس کی غرض و غایت اور مدارس کے قیام کی جو ان کی تعمیر و ترقی کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ ہم پہ خوب واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کے اب مدارس کے اندر آپ حضرات نے اپنے بچوں کو بھیجا، جو ہے اپنے فرزندوں کو بھیجا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے جو اس کی اولاد ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ جو ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے انسان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، ان کے مستقبل کے حوالے سے انسان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہ آپ حضرات کا بہت بڑا اعتماد تھا اس ادارے کے اوپر کہ آپ نے اپنے بچے اس ادارے کے حوالے کیے۔ تو الحمدللہ اہل مدرسہ اس بات کی پوری طرح فکر مند ہیں اور پورا ان کو احساس ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، اور ہر طرح سے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی روحانی اور جسمانی ترقی، اس کے لیے مدرسے والے جو ہیں وہ فکر مند ہیں۔ اور جتنی بھی مدرسے کی پالیسیاں ہیں، جتنا بھی نظام ہے تعلیم و تربیت کا، جتنا بھی یہ نظام ہے وہ اسی بات کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے پاس آپ حضرات کی امانت ہیں، اور ان کو ہر طرح سے جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کرنا، اور ان کی اس طرح تعلیم و تربیت کرنا کہ یہ علماء ربانی بھی بنے، دین کے داعی بھی بنے، مبلغ بھی بنے، اور مستقبل کے اندر معاشرے کی کارآمد فرد بھی بنے۔ تو یہ مدارس والوں کا مطمع نظر ہے اور اسی چیز کے لیے ساری فکر اور محنت ہے۔